بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، 5ویں فصل ہے بیع الفاسد کے بارے میں۔ سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم بیع مزابنہ اور ضربۃ القانص اور اسی طریقے سے چند بیوعات فاسدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ولا يجوز بيع ذراع من ثوب ولا بيع جزء من سقف وضربۃ القانص ولا بيع المزابنة وهو بيع الثمر على النخل بخرصه ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جائز نہیں ہے ایک گز کپڑے کی بیع کپڑے سے، اور جائز نہیں ہے شہتیر کی بیع چھت سے، اور ایک مرتبہ جال پھینکنے کی بیع، اور بیع مزابنہ جائز نہیں ہے، اور وہ پھل کا بیچنا ہے جو کہ کھجور کے درخت پر ہے اندازے کے ساتھ، اور جائز نہیں ہے بیع پتھر کے ڈالنے کے ساتھ اور ملامسہ چھونے کے ساتھ، اور جائز نہیں ہے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کو بیچنا، اور جس شخص نے غلام بیچا اس شرط پر کہ مشتری اس کو آزاد کرے گا یا اس کو مدبر بنائے گا یا اس کو مکاتب بنائے گا، یا لونڈی بیچی اس شرط پر کہ اسے ولد بنائے گا، تو یہ بیع فاسد ہے۔ دیکھیں، پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ ایک گز کپڑے کی بیع کپڑے کے تھان سے یہ جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے شہتیر کی بیع چھت سے یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ اس وقت ہے کہ جب آپ ایک گز کپڑے کو کاٹیں تو جو کپڑے کا باقی تھان ہے اس کو نقصان پہنچتا ہو، جیسا کہ پرانے زمانے کے اندر کپڑے کا تھان ہوتا تھا، اس میں سے اگر ایک گز کو نکال دیا جائے تو باقی کپڑا عیب دار ہو جاتا تھا، تو چونکہ وہاں پہ باقی کپڑا عیب دار ہو جائے گا، لہذا ایک گز کو بیچنا باقی کو نہ بیچنا، تو یہ اس طریقے سے بیع جائز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر ایسا نہیں ہے، لہذا آج کل کے دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تھان میں سے ایک گز کپڑا بیچا جائے، 2 گز کپڑا بیچا جائے، یا پورا تھان بیچا جائے، یا 1 میٹر 2 میٹر بیچا جائے، جتنا بھی بیچنا چاہیں وہ بیچ سکتے ہیں، جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمائے بیع جزء من سقف، چھت میں شہتیر لگا ہوا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ آپ شہتیر کو اتار لیں، جیسے کہ آج کل کے دور کے اندر شہتیر تو نہیں ہوتے، گارڈر ہوتے ہیں، تو اگر تو آپ گارڈر کو اتار کر بیچیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر شہتیر لگا ہوا ہے، گارڈر چھت کے اوپر لگا ہوا ہے اور لگے ہوئے کے اندر ہی آپ اس کو فروخت کر دیں، تو چونکہ جب اس کو اتاریں گے تو باقی چھت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بائی کی ملکیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے اس قسم کی بیع بھی جائز درست نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، ضربۃ القانص کی بیع۔ ضربہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مارنے کو، اور قانص کانسا یقنص، باب اس کا ضربہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پرندے کا شکار کرنا، قانص کا مطلب ہوگا پرندے کا شکار کرنے والا۔ تو اصل میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک شکاری ہے، اس کے پاس جال ہے، وہ اس طریقے سے بیع کرتا ہے کہ میں یہ جال ڈالوں گا دریا کے اندر، سمندر کے اندر، تو ایک مرتبہ جال کے اندر جتنی مچھلیاں آ جائیں گی وہ میں آپ کو اتنے 5,000 روپے کی بیچتا ہوں، تو یہ اس قسم کی بیع کرنی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں جہالت ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی مچھلیاں آتی ہیں، اس میں 10 کلو مچھلی آتی ہے، 20 کلو مچھلی آتی ہے، یا اس میں سرے سے ہی مچھلی نہیں آتی ہے، تو جہالت کی وجہ سے چونکہ یہاں پہ جھگڑے کا خدشہ ہے، لہذا یہ والی بیع درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیع مزابنہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب بیع مزابنہ کیا ہوتا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، بیع الثمر علی النخل بخرصہ، خرص کہتے ہیں اندازے کو، اس میں یہ ہے کہ جو پھل لگا ہوا ہے کھجور کا درخت کے اوپر، اور اسی طریقے سے چند ٹوٹی ہوئی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں زمین کے اوپر، اب ٹوٹی ہوئی کھجوروں کی بیع کر رہے ہیں ان کھجوروں کے ساتھ جو کہ درخت کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اندازے کے ساتھ اندازہ لگا لیا کہ یہ مثال کے طور پہ 1 من ہے، اور یہ درخت کے اوپر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں یہ 1 من ہے، تو 1 من کی بیع 1 من کے بدلے میں کر رہے ہیں، یا اندازے کے ساتھ کر لیا، وزن کا نہ بھی اندازہ لگایا گیا، ویسے ہی کہہ لیا کہ جتنا یہ ڈھیر ہے اس ڈھیر کھجوروں کی بیع یہ میں اس کھجوروں کے بدلے میں کر رہا ہوں جو ابھی درخت سے اتاری نہیں گئی ہیں۔ تو دیکھیں، جو کھجوریں نیچے ہیں اس کا تو وزن کیا جا سکتا ہے، لیکن جو کھجوریں ابھی درخت کے اوپر ہیں اس کا وزن کرنا ممکن نہیں ہے، تو صرف اندازے کے ساتھ یہ بیع کرنی درست نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ہم جنس ہے، اور جب ہم جنس کی بیع ہو، یعنی ایک جنس کی بیع اسی جنس کے ساتھ ہو، تو پھر اس صورت میں کمی زیادتی یہ نہیں کی جا سکتی ہے، برابری کرنا یہ ضروری ہے، لیکن جب اندازے سے بیچیں گے تو پھر اس میں کمی ہونے کا یا زیادتی ہونے کا قوی ترین احتمال موجود ہے۔ تو یہی بتایا کہ جو بیع مزابنہ ہے یہ جائز نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھجور کے جو پھل ہیں درخت کے اوپر اس کی بیع ٹوٹی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں اندازے کے ساتھ کرنا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کھجور ہی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آم ہے، ایک آم ہے جو کہ اتارے ہوئے ہیں، ان آم کی بیع کر رہا ہے ان آموں کے بدلے میں جو بھی درخت کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے بیع یہ مزابنہ ہے جو کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ دیکھیں، بیع جائز نہیں ہے پتھر کے ڈالنے کے ساتھ اور ملامسہ چھونے کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ مشتری کے پاس پتھر ہیں، بائی کے پاس مبیہ پڑے ہوئے ہیں، اب یہ تصور کر لیں کہ بائی کے پاس مثال کے طور پہ کچھ تربوز رکھے ہوئے ہیں، 5-6 تربوز رکھے ہوئے ہیں، اب وہ مشتری یہ کہتا ہے کہ میں جس کے اوپر پتھر ماروں گا وہ تربوز میرا ہو گیا،
اور وہ تربوز میں آپ سے 100 روپے کے بدلے میں خریدتا ہوں، تو یہ ہے القائے حجر کی بیع، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے ملامسہ کی بیع، ملامسہ لمس سے ہے، لمس کہتے ہیں چھونے کو۔ مشتری یہ کہتا ہے کہ جس مبیع کے اوپر میں ہاتھ رکھ دوں گا وہ مبیع میں آپ سے 500 روپے کی خریدتا ہوں، تو یہ اس طریقے سے جو بیع کرنی ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جائز نہیں ہے بیع کرنا القائے حجر، پتھر ڈالنے کے ساتھ، والملامسہ اور چھونے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے آگے ہیں مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑے کی بیع جائز نہیں ہے۔ 2 کپڑے ہیں، دونوں مختلف کوالٹیز کے ہیں، مثال کے طور پہ ایک لیڈیز ہے یا ایک جینٹس ہے، یا اگر 2 جینٹس ہیں تو دونوں جینٹس کے اندر بھی 2 مختلف کوالٹی کے کپڑے ہیں، ایک اس میں سے کاٹن کا سوٹ ہے، دوسرا اس میں سے واشنگ ویئر کا سوٹ ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ ان میں سے میں ایک کپڑا آپ کو بیچتا ہوں، ایک سوٹ آپ کو بیچتا ہوں، یا ایک تھان آپ کو بیچتا ہوں، لیکن تعین نہیں کرتا ہے کہ کون سا تھان میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ تو چونکہ اس صورت کے اندر جھگڑا ہوگا، تو جھگڑا ہونے کی وجہ سے یہ والی بیع جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں تھان ہیں ہی ایک جیسے ہیں، مثال کے طور پہ واشنگ ویئر ہے، ایک ہی کمپنی ایک ہی کوالٹی کے 2 تھان ہیں، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ان 2 میں سے میں ایک تھان آپ کو بیچتا ہوں، تو دونوں تھان چونکہ ایک جیسے ہیں اور اس میں کسی قسم کے جھگڑے کا خدشہ نہیں ہے، لہذا اس صورت کے اندر یہ والی بیع درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ بائے نے غلام بیچا اور یہ شرط لگائی ہے، اس شرط کے اوپر میں تمہیں غلام بیچتا ہوں کہ تم اس غلام کو آزاد کرو گے، یا وہ کہتا ہے کہ میں اس شرط کے اوپر تمہیں غلام بیچتا ہوں کہ تم اس غلام کو مدبر بناؤ گے، یا پھر بھائی یہ کہتا ہے کہ میں اس شرط کے اوپر تمہیں غلام بیچتا ہوں کہ تم اس غلام کو مکاتب بناؤ گے۔ تو ایسی جو شرط ہے یہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے، جو عقد ہے خرید و فروخت کا، یہ جو شرط ہے یہ اس عقد کے خلاف ہے، لہذا اگر کوئی یہ شرط لگائے گا تو اس شرط لگانے سے یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں وَمَن بَاعَ عَبْدًا، جس شخص نے غلام بیچا اس شرط پر کہ مشتری اس کو آزاد کرے گا یا اس کو مدبر بنائے گا یا اس کو مکاتب بنائے گا، تو پھر کیا ہے فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، تو پھر اس صورت میں بیع فاسد ہے۔ یہ اسی طریقے سے لونڈی بیچی ہے اور یہ شرط لگائی ہے کہ میں لونڈی تمہیں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم اس لونڈی کو ولد بناؤ گے، یعنی تم اس سے بچہ لوگے اور بچہ لینے کی وجہ سے یہ ولد بن جائے گی، تو لہٰذا اگر ولد بنانے کی شرط کے اوپر لونڈی فروخت کی ہے تو تب بھی یہ والی بیع فاسد ہے۔